بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ طاہر اعظم نیوز کے پلیٹ فارم سے بات کر رہا ہوں۔ آج میں سیاست کے متعلق تھوڑی بات کروں گا۔ 3 پوائنٹ ہیں۔ پہلا، پیپل پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو معاملات چل رہے ہیں۔ دوسرا، ملک ریاض صاحب کا فوج کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ چوتھا، عمران خان صاحب کے بارے میں جو اسٹیبلشمنٹ سوچی ہے اس کا کیا ہے۔ یہ ساری اندر کی باتیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہم پیپل پارٹی اور نون لیگ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ پیپل پارٹی نون لیگ سے سخت ناراض ہے کہ بجٹ میں ان کو آن بورڈ نہیں لیا گیا، اور یہ جو پیپل پارٹی ہے ان میں یہ آپس میں ایک سخت پیمانے پر نون لیگ سے وہ ہر موضوع پہ ناراض ہے، پنجاب کی گورنمنٹ ہو یا وفاق کی گورنمنٹ ہو۔ پنجاب میں ہم نے جو بل پاس کیا وہ بھی پیپل پارٹی سے کوئی مشاورت نہیں کی، اور یوسف رضا گیلانی صاحب کہتے ہیں کہ نون لیگ ہمیں سیاسی سپیس نہیں دے رہی، اور نہ ہی ہمیں کوئی وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی سیاسی سپیس مل جائے اور ہمارے کوئی وزیر بن جائیں۔ تو مریم نواز صاحبہ وہ نہیں چاہتی کہ ہم ان کو پنجاب میں سپیس دیں، وہ کہتے ہیں آپ وفاق میں سپیس لیں۔ پیپل پارٹی اگر گورنمنٹ سے نکلتی ہے تو نون لیگ کی گورنمنٹ ختم ہو جاتی ہے۔ نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ اندر کی جو بات ہے، نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ ہم بجٹ پیش کریں، 2 سے 3 ماہ گورنمنٹ چلائیں، اس کے بعد اگر پیپل پارٹی ان کے ساتھ مزید نہیں چل سکتی یا پیپل پارٹی اپوزیشن میں بیٹھنے کی کوشش کرتی ہے یا وہ مذاکرات پی ٹی آئی سے کرنا چاہتی ہے، تو اس صورت میں نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ وہ 3 یا 4 ماہ کے اندر قومی اسمبلی کو ختم کر دیں، توڑ جو نئے الیکشن کرائے جائیں قومی اسمبلی کے۔ یہ وہ چاہتی، جس سے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس سے پیپل پارٹی کی 5 سے 6 سیٹیں کم ہو جائیں گی اور ان کی مزید سیٹیں بڑھ جائیں گی۔ جو 45 اور 47 فارم کا چکر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس طرح پی ٹی آئی کی بھی کچھ سیٹیں کم ہو جائیں گی۔ تو یہ نون لیگ کے اندر خانے میں یہ بات چل رہی ہے کہ ہم 3 سے 4 ماہ مزید کام تیز کریں اور قومی اسمبلی توڑ دیں جس کے نئے الیکشن کرائے جائیں، اور پیپل پارٹی کو یہ اس سے بہت بڑا دھچکا پہنچے گا۔ تو اب اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ یہ اسمبلیاں توڑیں۔ اب اسٹیبلشمنٹ بھی پک پہ ہے کہ وہ پیپل پارٹی کی طرف ناراض ہو جائے۔ اس کو بھی منانے کے لیے محسن نقوی صاحب کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ پیپل پارٹی کو منائیں اور مل بیٹھ کے ساتھ چلیں۔ ہو سکتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب پنجاب میں ان کو ایک وزارت دے کے آن بورڈ لے سکیں۔ یہ تو پیپل پارٹی اور نون لیگ کے اندر جو سی ٹسل چل رہی ہے، مقابلہ ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جو اندر کی بات میں نے بتائی کہ نون لیگ چاہتی ہے کہ 4 ماہ میں قومی اسمبلی کو توڑ دیں، نئے الیکشن کرائیں۔ اب آ جاتے ہیں ملک ریاض صاحب پہ کہ اس فوج کے ساتھ ان کی ڈیل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ ملک صاحب، آپ کو پتہ ہوگا پچھلے دنوں مریم وٹو جو بشرا بی بی کی بہن ہے، دبئی میں ہم نے ایک ٹویٹ کی ہے جس پہ عادل راضا نے کہا کہ بشرا بی بی ملک ریاض سے پیسے لیتی رہی ہے، رشوت کھاتی رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس طرح جو مریم وٹو نے یہ بات واضح کی ہے کہ ملک ریاض صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو کہہ دیا تھا کہ آپ کیا اس کا نام ہے، میرے دفتر میں سے ڈاکومنٹس آپ لے کے جا سکتے ہیں، چھاپا لگائیں اور وہاں سے ڈاکومنٹ اٹھا لیں۔ ملک صاحب نے اپنے جو القادر اور جو 190 ملین کا جو کیس ہے اس کے متعلق جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ہم نے پرووائڈ کیے ہیں۔ اس طرح جو نواز کھوکھر صاحب کا رائٹ ہینڈ ہے حسن مغل صاحب، وہ پولیس کے نیب کی گرفت میں ہے۔ ہو سکتا ہے کیونکہ انہیں سارے اس معاملے کا پتہ ہے، اور ملک صاحب نے بھی یہ عندیہ دے دیا مریم وٹو کے بقول۔ یہ جو بات کر رہا ہوں مریم وٹو کے
کے بہا پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ ملک ریاض صاحب نے یہ عندیہ دے دیا کہ آپ کیا اس کا نام گواہ بن جائیں اس کیس میں. یہ اندر کی بات مزید ہم بتائیں گے کیونکہ ہم نے اپنے جو سے گدر سنگھی چھوڑی ہوئی ہے کہ وہ اندر کی اور بات لے کے ہیں اور ہمیں بتائیں اور مزید ہم اس کے بارے میں بتاتے جائیں گے جس میں اس ڈیل میں جو سے آصف زرداری بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور وہ اس سچویشن کو جو یہ ابھی بنی ہوئی ہے اس سے فائدہ اٹھا کے ملک صاحب کو بھی فائدہ دینا چاہ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگر ملک صاحب کو فائدہ ملا تو ریئل اسٹیٹ میں بھی بوم ہوگا. اور اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اب عمران خان صاحب کی طرف آتے ہیں. عمران خان صاحب نے سخت سٹانس لے لیا جو انہوں نے مزید ٹویٹ اور کر دیے ہیں جو ایجنسیوں کے بارے میں. اس سے ان کے جو اندر کے جو سے معاملات ہیں جو ان کے اندر کی پارٹی کے جو معاملات ہیں وہ اس سچویشن میں وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب ریڈ لائن کراس کیے جا رہے ہیں جس سے ان کو بہت بڑا نقصان ہوگا اور کئی اور گرفتاریاں ہوں گی. تو اس سے یہ جو عمران خان صاحب یہ بیان دے رہے ہیں یہ عمران خان کا بیان ان کو ہی نقصان ہوگا جو جیل کے اندر سے ان کا بیان ہوتا ہے جو ان کا ٹویٹر جو چلا رہا ہے وہ سارا ٹویٹ کر دیتا ہے اور وہ کھلبلی سی مچ جاتی ہے جس کی وجہ سے اب ان کی پارٹی کے اندر انتشار پھیل رہا اور یہ ان قریب ان کی پارٹی میں انتشار پھیلنے سے کئی جو رہنما حوصلہ وہ استعفیٰ بھی دے دیں اگر عمران خان صاحب نے یہی روش رکھی. پہلے ہم نے کہا جی ہم مذاکرات کریں گے پھر یو ٹرن لے لیا ہم مذاکرات ان سے کیا کریں ان کے پلے کچھ نہیں ہے. تو اس طرح عمران خان صاحب کے جو مختلف بیانات اور جو فیگر جاری اس سے عمران خان اپنے آپ کو مشکل میں ڈال رہے ہیں اور بھی انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ کو سیاسی جو اندر کی باتیں ہیں وہ مزید بتایا کریں گے اپنے ولاگ کے ذریعے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں سے وہ پوزیٹو باتیں ہوں گی اور جو آگے آنے والے وقت میں ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے جو عوانوں میں کھلبلی مچی ہوگی وہ سارا بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.